اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد مومنین اکرام، آج کی اس مناسبت سے سب سے پہلے اپنی جانب سے آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے، علماء اعلام مراجع اعظام بلخص مقام معظم رہبری کی جانب سے بارگاہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ 15 رجب 62 ہجری مشہور قول کی بنیاد پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وفات، یا اگر میں بالفاظ دیگر کہوں شہادت کا دن ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ 6 ہجری کو بیت الشرف امیر المومنین علیہ السلام میں جلوہ فگن ہوئی۔ آپ کا وجود اقدس معصومین علیہ السلام کے نزدیک بہت محترم۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں آپ کو لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ شروع کیا۔ فراز المذاہب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ فاطمہ تمہاری یہ بیٹی بعد شہادت حسین ابن علی بہت رنج و مصائب برداشت کرے گی۔ آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، اور آپ کے فرزندان کی شہادت کربلا معلیٰ میں ہوئی۔ جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ خمسہ طیبہ یعنی پنجتن پاک علیہم السلام کے ادوار میں تمام تر سیاسی و اجتماعی مواقف میں حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کے ساتھ یعنی پنجتن پاک کے ساتھ رہیں۔ آپ نے اپنے نانا کا دور بھی دیکھا، آپ نے اپنی مادر گرامی کا دور بھی دیکھا، آپ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کا دور بھی دیکھا، آپ نے اپنے بھائی حسن کی مظلومیت کو بھی دیکھا، اور آپ کربلا کے واقعے کی عینی گواہ بھی قرار پائیں۔ جناب زینب اولیاء مقام امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں کوفہ میں درس تفسیر قرآن خواتین کو دیا کرتی تھیں، اور آپ کے علم کا مقام یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امتی بحمد للہ انتی عالمۃ غیر المعلمہ وفاہمۃ غیر المفہمہ۔ اے میری پھوپھی، اللہ کی حمد ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی معلمہ کے سامنے اپنے زانوِ تلمس کو طے نہیں کیا، اور آپ کے پاس ایسا فہم ہے کہ آپ کو اس فہم کو حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے کا رخ نہیں کرنا پڑا۔ یہ معصوم کی زبان سے صادر ہوئے ہوئے کلمات جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ معصوم کا کلام ایسے ہی نہیں ہوا کرتا کہ مثلا ہم کسی کو محبت میں کچھ کلمات کہہ دیں۔ یہ معصوم کا کلام ہے کہ جن کا ایک ایک حرف میرے اور آپ کے لیے قابل ارزش ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے یہ کہیں کہ اے میری بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اس برہے زمانی میں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس اہم ذمہ داری کو ادا کیا کہ جو کوفہ و شام کے راستوں میں آپ کی امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ فارسی کا مشہور و معروف شعر ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کہ کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ ان 18 مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 18 مہینے آپ موجود رہیں۔ ان 18 مہینوں میں جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ جو ذمہ داری بہت اہم تھی،
اور وہ تھا کربلا کیا ابلاغ، تو کربلا کی تبلیغ۔ بس جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا۔ اور یہاں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر عقیل کے مقابلے پر، یعنی عقیل کے مؤنث کو عقیلہ سمجھتے ہیں۔ مقام معظم رہبری نے بیان کیا کہ یہ عقل کے درجات کے عنوان سے ہے، یہ عقیلہ عقیل کی مؤنث نہیں ہے کہ ہم کسی مرد کو کہیں یہ عقیل ہے اور کسی خاتون کو کہیں یہ عقیلہ ہے، نہیں، بلکہ یہ عقل کے درجات ہیں۔ عقل کا پہلا درجہ ہے عاقل ہونا، عقل کا دوسرا درجہ ہے عقیل ہونا، اور عقل کا سب سے بالا درجہ ہے عقیلہ ہونا۔ یہ تا جو اس کے اندر ہے عقیل کے ساتھ جو تا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تا تائے مبالغہ کہلاتی ہے۔ جس طرح علامہ میں جو ایک تا ہے وہ تائے مبالغہ کہلاتی ہے۔ آپ خاتون کو بھی علامہ کہہ سکتے ہیں، آپ مرد کو بھی علامہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقیلہ یہ تائے تانیث نہیں بلکہ تائے مبالغہ ہے، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہر ایک عمل اگر آپ عقل کے ترازو پر پرکھیں تو آپ کو عاقلانہ نظر آئے گا۔ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ جب وارد ہوئیں اور ابن زیاد نے توحید و کلامی مسئلے کو چھیڑنا چاہا کہ کیا کربلا میں حسین کے بیٹے علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے توحید کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے جمال کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا ہے، یہ قتل تو نے کیا ہے بدبخت۔ آپ یزید کے دربار میں پہنچی، جو آپ کا خطبہ موجود ہے مارکۃ الآرا، کہ جہاں چاروں طرف نیزہ اور تلواریں لیے ہوئے یزید کے سپاہی کھڑے ہوں، جہاں مشہور اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہوں، اس میں رسن بستہ ایک بی بی یہ کہے یا یزید کے دقیدک وسا سایک واللہ لا تمہو ذکرنا، تجھے جو مکر کرنا ہے کر لے، تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پائے گا۔ وہی زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کی روز وفات، روز شہادت، ہم آپ تمام مومنین کی توسط سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ معظمہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مبلغ کربلا قرار پائیں۔ سلام ہے بی بی پر، السلام علیک یا ام المصائب، کہ اس راہ میں آپ نے اپنے بچے دیے، اس راہ میں آپ نے اپنے بھائی دیے، اس راہ میں آپ نے اسیری برداشت کی، اس راہ میں آپ نے مصائب برداشت کیے، اس راہ میں آپ نے چھتوں سے پھینکے جانے والے پتھر کھائے، کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، چھتوں سے انگارے پھینکے گئے، لیکن عزم زینب میں رتی برابر کمی نہیں ہوئی۔ سلام اس معظمہ پر کہ جس کو کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ جناب زینب کا ہمسایہ کہتا ہے کہ کئی سال زینب اولیاء مقام میرے ہمسائیگی میں رہیں، مگر میں نے آج تک ان کی آواز کو نہیں سنا۔ اور وہی زینب ہو، کوفہ و شام کے بازار ہوں، یزید کا دربار ہو، ابن زیاد کا دربار ہو، وہی کوفہ کہ جس میں جناب زینب تفسیر قرآن دیا کرتی تھیں، رسن بستہ زینب کو اسی کوفہ میں لایا گیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیشہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس درس کو کہ جس حال میں بھی ہو ولی خدا کے ساتھ رہو اور اس کی حمایت کرتے رہو، اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔